اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ میں جو ہے فضائل صدقات کے تیسری فصل صلہ رحمی کے بیان میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ماں باپ کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت شیخ نے ماں باپ کے حقوق میں جو 3 آیات لی ہے، یہاں پر قرآن پاک کی 3 آیات ہے، تو تینوں کو میں 3 ایپیسوڈ میں جو ہے اپلوڈ کروں گا، 3 ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی آیت میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کو خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک بار پھر یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور یعنی ان کاموں کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ اہل قرابت کی خیر خواہی ان کو دینے کا حکم اور اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ چند آیات کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے، جس کا دل چاہے کسی مترجم قرآن شریف کو لے کر دیکھ لے، یعنی ترجمے والا قرآن شریف لے کر دیکھ لے۔ اور حضرت شیخ نے یہاں پہ بہت ساری آیات اور جو ہے اس کا آیت نمبر اور رکوع نمبر دے دیا ہے، جس کا دل چاہے وہاں جا کے دیکھ لے۔ یہ چند آیات نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ سب کے لکھنے میں اور ترجمے میں طول کا ڈر تھا، یعنی لمبا ہونے کا ڈر تھا۔ یہ ان 3 آیات کے علاوہ ہے جو مفصل یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات ملے گی، جس چیز کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بار بار ارشاد فرمایا ہو، اس کی اہمیت کا کیا پوچھنا۔ حضرت کعب احباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہ اور صلہ رحمی کرتا رہ، میں تیری عمر بڑھا دوں گا، سہولت کی چیزوں میں تیرے لیے سہولت پیدا کر دوں گا، مشکلات کو دور کر دوں گا۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی کا حکم کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ تعالی شانہ سے ڈرتے رہو جس سے کہ اپنی حاجت طلب کرتے ہو، اور رشتوں سے ڈرتے رہو یعنی ان کو جوڑتے رہو توڑو نہیں۔ دوسری آیات میں ارشاد ہے وآت ذی القربى حقہ، یعنی رشتہ دار کا جو حق نیکی اور صلہ رحمی کا ہے وہ ادا کرتے رہو۔ تیسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ جل شانہ توحید کا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا حکم فرماتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان سے درگزر کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ 3 چیزوں کا حکم فرمانے کے بعد 3 چیزوں سے منع کیا ہے، فحش سے یعنی گناہ سے، اور منکر سے یعنی ایسی بات سے جس کی شریعت میں اور سنت میں اصل نہ ہو، اور ظلم سے یعنی لوگوں پر تعالیٰ سے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت
محبت تھی اور اسی کی شرم میں میں مسلمان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسلمان ہونے کو فرماتے تھے، اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا، لیکن اسلام میرے دل میں نہ جما تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا کچھ باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف ایسے متوجہ ہو گئے جیسے کہ اور سے باتیں کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ آیت شریفہ ان اللہ یأمر بالعدل آخر تک نازل ہوئی۔ مجھے اس مضمون سے بہت مسرت ہوئی، مسرت یعنی خوشی ہوئی، اور اسلام میرے دل میں جم گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا جو مسلمان نہ تھے۔ ان سے جا کر میں نے کہا کہ میں تمہارے بھتیجے کے پاس تھا اور ان پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، فلاح کو پہنچو گے۔ خدا کی قسم وہ اپنی نبوت کے دعویٰ میں سچے ہو یا جھوٹے، لیکن تمہیں تو اچھی عادتوں کی یعنی تعلیم اور کریمانہ اخلاق سکھاتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کی نصیحت ہے جو خود مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا، لیکن اسلام کی تعلیم بہترین تعلیم ہے، وہ کریمانہ اخلاق سکھاتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم مسلمان، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے، ہم اپنے اوپر لے کے سنیں یہ والی بات۔ مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں ہی کے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اخلاق درست فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔